इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दोस्तों बुजुर्गों, ये जुमा का मुख्तसर सा वक्त है और मौलाना ने ये फरमाया है कि नमाज के मसाइल के बारे में कुछ बातें अर्ज करनी है। अबू दाऊद शरीफ में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हदीस पाक मौजूद है कि नमाज में 3 दफा तब्दीली हुई है। नमाज सबसे पहली बात तो यही है कि कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, इसके बारे में हमारा अकीदा ये है कि ये कुरान पाक अल्फाज हैं और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कुरान पाक की चलती फिरती अमली तफसीर थे। हमने अकीमुस सलात का लफ्ज कुरान से पढ़ना है कि नमाज कायम करो, लेकिन देखना यह है कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। आपकी नमाज इसी आयत की तफसीर है। हमने हज का हुक्म कुरान पाक में पढ़ना है, लेकिन आपने हज किस तरह फरमाया ये उसी आयत की तफसीर है। आपका जिहाद, आपकी सलो, आपकी आदत, आपकी इबादत इसी कुरान पाक की तफसीर थी। इसलिए ये लफ्जों में कुरान पाक है और आप चलते फिरते कुरान पाक थे। तो ये सब मुसलमान जानते हैं कि कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता 23 सालों में नाज़िल हुआ। इस तरह नमाज की तकमील भी आहिस्ता आहिस्ता हुई। मिसाल के तौर पर पहले अंबिया अलैहिस्सलाम जो थे उनका किबला बैतुल मुक़द्दस था, तो इबादत में मुसलमान भी पहले नबियों की शरीयत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। इसका हुक्म कुरान पाक में नहीं आया था, लेकिन ये पहले नबियों का तरीका चला आ रहा था। इसीलिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पहले नबियों के तरीके पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमा दी, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अब मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए तो पहली बात जो थी वो खत्म हो गई, और उसके बाद आज तक मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से नमाज के जो मसाइल थे, इसमें पहले अहले किताब में ये मसला था कि वो नमाज भी पढ़ते थे, कोई जरूरत पेश आती तो बातें भी आपस में कर लेते थे। इसीलिए बाज अहादीस में मिलता है कि सहाबा नमाज में बातें कर लिया करते थे। फिर कुरान पाक की आयत करीमा नाज़िल हुई, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और बुखारी शरीफ में है हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हमें फिर नमाज में बातें करने से रोक दिया गया। तो ये भी असल में अहले किताब का तरीका था। इसी तरीके से चूंकि नमाज के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता आए और आप पर ईमान लाने वाले सहाबा 2 तरह के हैं। एक वो जो हमेशा आपके साथ रहे, और एक वो जो दूसरे इलाकों से आए, तशरीफ लाए, मुसलमान हुए, चंद दिन हजरत पाक की खिदमत में रहे, फिर अपने इलाके में तशरीफ ले गए। अहादीस में जो इख्तलाफ पैदा हुआ वो असल में इन आने जाने वाले सहाबा की वजह से पैदा हुआ कि वो जो कुछ हजरत को 5वें साल मसलन करते देख गए वही जाकर अपने इलाके में बयान करते रहेंगे। दूसरे 7वें साल तशरीफ लाए वो वही बयान करते रहेंगे। ना तो वो जमाना रेडियो का था कि जनाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बजे की खबरों में ऐलान फरमा दें कि ऐ मेरे यमन वाले साथी, जब तुम यहां आए थे तो मसला यूं था, अब मसला यूं हो गया है। ना वो अखबार का जमाना था कि पीछे अखबार पहुंच जाए छपकर कि भाई अब हालात ऐसे नहीं। इसलिए खुद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का शदीद एहसास था
कि मैं यश मिनकुम बादी फसयरा इख्तलाफन कसीरा, कि जो मेरे बाद लोग आएंगे वो बहुत इख्तलाफ देखेंगे। कोई कहेगा मैंने हजरत को यूं करते देखा, कोई कहेगा मैंने हजरत को यूं करते देखा, कोई कहेगा मैंने हजरत को यूं करते देखा। तो ये तो बात हुई कि इख्तलाफ हुआ क्यों। इख्तलाफ अहादीस में हुआ आने जाने वाले सहाबा की वजह से या छोटे उम्र के सहाबा की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है वो पुरानी बातें भी तलाश करते रहते हैं कि पहले क्या करते थे, पहले क्या करते थे। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला हम पर ये बोझ डाल दे कि तुम खुद फैसला करो कि फैसला किस तरह होना चाहिए, तो बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन हजरत ने इसके बारे में कानून इरशाद फरमाया ऐसा कि अकल भी मान गई। फरमाया फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि जब इख्तिलाफ तुम्हें नजर आए तो मेरी सुन्नत के साथ खुलफाए राशिदीन का तरीका भी जरूर देखना, क्योंकि खुलफाए राशिदीन आकर कहीं चले नहीं गए, ये सारी उम्र हजरत पाक के साथ रहे हैं और दीन का नक्शा इनके आंखों के सामने मुकम्मल हुआ है। इन्हें पूरा इस बात का पता है कि ये हंगामी ज़ाब्ता था, पहले की बात थी, और ये दायमी सुन्नत है जिस पर अमल जारी रहा। अगर इसी एक असूल को सामने रख लिया जाए तो फिर इख्तिलाफात नहीं रहते। मैं जब बिनौरी टाउन कराची में पढ़ाता था तो कॉलेज के 5-7 लड़के मेरे पास आए, कहने लगे जी कुछ मसाइल समझने हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी कायदे कुलिये को सामने रखा जाए, इसमें तो शक नहीं कि अहादीस में इख्तिलाफ है कि जी है। तो मैंने कहा कि हम वो जब हदीस पढ़ेंगे तो साथ खुलफाए राशिदीन का तामल भी पेश करेंगे कि इस हदीस पर खुलफाए राशिदीन का तामल रहा, और ये शर्त है आप भी यही करें कि सिर्फ हदीस पाक ना पढ़ें। देखो सिर्फ हदीस पाक तो बैतुल मुकद्दस वाली भी आती है, वो तो हदीसों में मिल जाती है किताब। इसलिए ये कायदा मैंने लिख दिया कि आप अपने मौलवी साहबान से दस्तखत करवा लें कि सिर्फ अल्लाह के इख्तिलाफी मसलों में अल्लाह के नबी की सिर्फ हदीस नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि साथ ये भी बताया जाएगा कि खुलफाए राशिदीन का अमल इनमें से किस हदीस पर रहा। 6 दिन बाद आए, वादा अगले दिन का करके गए थे। 6 दिन के बाद 4 लड़के आए और उन्होंने कहा कि हमारे मौलवी साहबान ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है कि हम कलमा नबी पाक का पढ़ते हैं, खुलफाए राशिदीन का नहीं पढ़ते। मैंने कहा कि ये जो हदीस हजरत की है ये तो नबी पाक की है जिसका कलमा पढ़ते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। फिर मैंने उन्हें बिठा लिया और समझाया कि देखो बहुत से लोगों को एक गलतफहमी है कि आप लोग 4 इमामों को नहीं मानते। असल बात ये नहीं, आप चारों खुलफा को नहीं मानते पहले नंबर पर। इसलिए ये समझना कि ये लोग सिर्फ आइमा अरबा का इनकार करते हैं, ये बात सही नहीं। ये खुलफाए राशिदीन के तरीके को मानने के लिए तैयार नहीं है और नहीं तैयार हुए। अब नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 2-3 तरीके इरशाद फरमाए। एक तो ये फरमाया कि मेरी तरफ से लोग आपको इख्तिलाफी हदीसें सुनाया करेंगे, एक हदीस सुनाएगा, दूसरा दूसरी सुना देगा उसके मुखालिफ। तो उस वक्त क्या करना है कि जो हदीस किताबुल्लाह शरीफ के मुआफिक हो उसको लेना है। मसलन एक ने आपको हदीस सुनाई कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। दूसरे ने सुनाई कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब कुरान पाक की जो आयत है फवल्ले वजह का शतल मस्जिदिल हराम, ये इसके साथ मिली ना। तो फरमाया कि जो हदीस इख्तिलाफी हदीसों में किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत और आदत के मुआफिक होगी उसको अपनाना है, वो मेरी तरफ से होगी, और जो किताबुल्लाह या मेरी सुन्नत के खिलाफ होगी वो मेरी तरफ से नहीं हो सकती। आपकी तरफ से ना होने का क्या मतलब है? बाज़ औक़ात फौरन ये शुबा पैदा किया जाता है कि क्या अल्लाह के पाक पैगंबर कुरान नहीं समझ सकते थे कि कुरान के खिलाफ कोई हदीस इरशाद फरमाई, अमल कर लिया, और कुछ हदीसें कुरान के खिलाफ हो गई? नहीं, ये बात नहीं।
दो वजह बन सकती हैं, या तो वो हदीस ही ज़ईफ हो, झूठी हो, या ये कि वो कुरान पाक की आयत के नाज़िल होने से पहले की हो। जैसे हजरत ने जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाजें अदा फरमाई तो इसका ये कोई मतलब नहीं रहता कि आयत तो नाज़िल हो चुकी थी, ववल्ले वजह का शतल मस्जिदिल हराम, लेकिन माज़अल्लाह अल्लाह के नबी पाक को इस आयत का माना समझ नहीं आया था, इसलिए बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही पढ़ते रहे और बाद में माना समझ आया। ये बात नहीं है। तो वो कुरान पाक की आयत के नाज़िल होने से पहले की होगी। अगर नमाज में बातें करना कोई वाकया मिले तो यकीन कुरान पाक की आयत से पहले का वाकया है। तो इसी तरीके से नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ये कायदा बताया कि जब इख्तलाफी बातें सामने आए, इख्तलाफी हदीसें, तो पहले तो देखो कि किताबुल्लाह के मुआफिक कौन सी है और खुलाफाए राशिदीन का अमल इनमें से किस पर रहा है। ये कायदे हमने नहीं बनाए, खुद नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिए और इन्हीं कायदों पर हमारे इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुकम्मल नमाज बल्कि मुकम्मल फिक़ह को मुरत्तब फरमाया। एक साहब तशरीफ लाए, कहने लगे कि हजरत ने फरमाया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखो। तो मैंने कहा भी देखो, मैं तो सीधी बस साफ बात कहता हूं कि मैंने हजरत पाक को नमाज पढ़ते नहीं देखा। तूने देखा है? कहता देखा तो मैंने भी नहीं। फिर मैंने कहा इस पर अमल कैसे होगा? कि जी इस पर अमल कैसे होगा, फिर आप नहीं करते? मैंने कहा हम तो तरीका बताते हैं कि कैसे अमल होगा। हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी। हम कहते हैं अल्लाह के नबी पाक को नमाजें पढ़ते सहाबा ने देखा है और सहाबा को नमाजें पढ़ते हमारे इमाम ने देखा है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, और उसी नमाज को किताबों में जमा करा दिया। इसलिए हमारी नमाज जो है वो तो यकीन वही है जो इसी तरीके पर है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मुझे कहने लगा कि ये फिक़ह की किताबें तो बाद में लिखकर इमाम अबू हनीफा के जिम्मे लगा दी गई हैं। एक किताब उसके पास थी कि कदूरी 200 साल बाद लिखी गई, हिदाया 300 साल बाद लिखी गई, फलां किताब इतने 100 साल बाद लिखी गई। ये देखो कितनी तहकीक के साथ मौलवी साहब ने लिखा है कि ये किताबें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखी भी नहीं। मैंने कहा आप भी कुछ पढ़े हुए हैं या नहीं? जी मैं पढ़ा हुआ हूं। मैंने कहा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों में काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद का नाम सुना कभी? कि जी वो उनके शागिर्द थे। मैंने कहा जो किताबें उन्होंने लिखी थी वो यहां क्यों दर्ज नहीं की इस फरिश्त में? आकर जो किताबें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह की हैं वो किताबें इमाम अबू हनीफा के पास जो बैठकर लिखी हैं वो इस फरिश्त में जो असल माखज़ और असल किताबें हैं वो क्यों नहीं इसमें आई? अब वो सोचने लगा कि ये तो वाकई किसी ने ज्यादती की है कि वो किताबें क्यों नहीं लिखी, कि वो मौलवी साहब ने कहा है कि ये अजमियों की साजिश थी। मैंने कहा ना काजी अबू यूसुफ अजमी थे ना इमाम मोहम्मद बिन हसन शहबानी अजमी थे, इसलिए ये अजमियों की साजिश नहीं है। कहने लगे जी वो इसलिए नहीं लिखी कि उनमें हदीसें ज़ईफ थी। तो मैंने कहा ज़ईफ होने का क्या मतलब? पहले तो कहा करते हैं कि हदीस है नहीं, अगर हम पेश करें फिर कहते हैं ज़ईफ है। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबी है ना, आप जो हदीस लेंगे वो बड़े ताबी या सहाबी से लेंगे? तो सहाबा तो सारे आदिल है ना, और बड़े बड़े ताबीन भी सारे आदिल हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ज्यादा संदेह इकट्ठा करने का शौक नहीं था कि जरूर 100 आदमियों से सुननी है जाकर रवायत, फिर बैठना है कि इनमें इतने झूठे हैं, इतनों का हाफजा खराब है, इतनों की ये बात है। वो इतने फुकहा से लेते थे, बड़े उलमा से, कि जिनसे एक यकीन हो जाता था। तो मैंने कहा अजीब बात है कि ख्याल कुरून के इमाम को जो हदीस मिली वो तो ज़ईफ मिली। जिस जमाने को अल्लाह के नबी ने ख्याल कुरून फरमाया है और ख्याल कुरून के बाद जो किताबें लिखी गई वो ज्यादा सही हो गई। तो इसका मतलब है कि ख्याल कुरून तो ख्याल कुरून न रहा कि वहां सही हदीसें किसी को मिली नहीं, इतने बड़े इमाम को। मैंने कहा ये तो इस किस्म की बातें अगर आप करेंगे तो मुनकिर हदीस को फायदा होगा।
ایک مجھے کہنے لگا جی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو تو 3 حدیثیں آتی تھیں. میں نے کہا پھر تو ممکن ہے حدیث سچے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بعد میں کتنی حدیثیں کہاں سے آ گئی ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دونوں زمانے پائے ہیں، اموی دور بھی عباسی دور بھی. اموی دور کی بھی پوری کوشش رہی ہے حکومت کی کہ امام ابو حنیفہ کو وزیر قانون بنا دیا جائے، قاضی القضاء بنا دیا جائے. عباسی حکومت کا بھی پورا یہی کوشش کر رہی کہ اس کو قاضی القضاء بنا لیا جائے. تو حکومت جو ہے وہ قاضی القضاء کس کو بناتی ہے؟ جس کو سب سے تھوڑا علم ہو، یا اس کو تلاش کرتی ہے جو بڑا عالم ہو. اگر کسی اور کو 4 حدیثیں آتی ہوتی تو حکومت اس کے پیچھا کرتی کہ بھئی آپ قاضی القضاء اور وزیر قانون بنے. ابو حنیفہ کو تو 3 آتی ہیں، آپ کو 4 آتی ہیں. لیکن دونوں حکومتیں اس پر بضد رہیں کہ امام صاحب یہ عہدہ قبول فرمائیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عہدہ قبول نہیں فرمایا. تو جلدی سے کہنے لگا مطلب تو بس اور اعتراض ہوتا ہے نا کہ پھر ابو یوسف نے کیوں قبول کر لیا جب ان کے استاد نے قبول نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا ان کے استاد تو قانون کی تدوین کر رہے تھے نا، اگر وہ قبول کر لیتے تدوین رہ جاتی. اب چونکہ اس استاد تدوین کر گئے، اب قانون کو چلانا ضروری تھا تو شاگرد نے قبول کر لیا تاکہ اس قانون کو نافذ بھی کر لیا جائے اور چلا کر تجربہ بھی کر لیا جائے. تو اس میں استاد کی مخالفت نہیں ہوئی. وہ وقت تھا جب وہ اس کو مدون کر رہے تھے. اگر کسی اور طرف مصروف ہو جاتے تو قانون کی تدوین ہی رہ جاتی. اور شاگرد نے اب دیکھا کہ قانون مدون ہو گیا ہے اور باوجود حکومت کی مخالفت کے، حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بڑا آدمی زیادہ اونچا ہو جائے، لیکن باوجود حکومت کی مخالفت کے ہر مسجد میں فقہ حنفی پر عمل ہو رہا ہے، ہر عدالت میں قاضی فقہ حنفی پر عمل کر رہا ہے، ہر مدرسے میں فقہ حنفی پڑھائی جا رہی ہے. اب حکومت کو پھر جھکنا پڑا کہ جب فقہ حنفی ہر عدالت میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں اپنی جگہ بنا چکی ہے تو اس کی سرپرستی کے لیے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کو ہی قاضی القضاء بنایا جائے. چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر یہ عہدہ عطا فرمایا گیا. اب سب سے بڑی چیز ہے ایمان کے بعد اللہ کی عبادت اور نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز جو ہے یہ بدنی اور زبانی عبادت کا مجموعہ ہے. اس میں آپ کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ذکر بھی ہوتا ہے، کوئی ذکر کرتے ہیں تو ساتھ حرکت بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ دونوں کی جامع ہے. دیکھو سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. صرف یوں ہاتھ اٹھا لینا یہ لغت کے اعتبار سے تو رفع ذہن ہے کہ ہاتھ اٹھا لیے، لیکن یہ شرعی رفع ذہن نہیں. شرعی عبادت جب بنے گی کہ اس کے ساتھ اللہ کا نام آ جائے اور ہم ہاتھ اٹھا کر ساتھ کہیں اللہ اکبر. تو جو بغیر تکبیر کے رفع ذہن ہے وہ لغوی رفع ذہن ہے، اور جو تکبیر کے ساتھ رفع ذہن ہے یہ شرعی رفع ذہن ہے. الحمدللہ ہم شرعی رفع ذہن کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں تو اللہ اکبر ساتھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وتر میں قنوت کے وقت کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ عید کی تکبیروں کے ساتھ رفع ذہن کرتے ہیں تو ہر رفع ذہن کے ساتھ تکبیر موجود ہے نا اللہ اکبر. تو یہ وہ تکبیر رفع ذہن ہے جس میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ عبادت ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے. دوسرے یہ کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ان کے خلاف کوئی حدیث نہیں. پہلی تکبیر کے وقت حضرت کا رفع ذہن نہ کرنا دنیا کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں کہ آپ نہیں کرتے. وتر کی قنوت کے ساتھ آپ تکبیر نہیں، ساتھ اس کا کرنی ہے. ایک تو یہ کہ چھوٹے رافضی اور بڑے رافضی اٹھاتے ہیں تو وہاں اللہ اکبر نہیں، وہ اللہ اکبر تو رکوع جانے کے لیے ہے. اس لیے اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ کا لفظ شروع کرنا ہے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر راہ کو ختم کرنا ہے. تو ان کو تکبیر انتقالات کہتے ہیں.
अब अगर कोई आदमी गलती से यहां रुकू से पहले हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कह दे और फिर बगैर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाए तो गोया उसने तकबीर का वो मौका बदल दिया जो अल्लाह के रसूल ने रखा था। इसी को कहते हैं युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही। और अगर वो बगैर अल्लाह अकबर के यूं हाथ मार के फिर रुकू में चला जाए तो फिर ये वही है जिसको हजरत ने घोड़ों की दुम्मे से तशबीह दी है, क्योंकि घोड़े जब दुम्मे मारते हैं तो साथ अल्लाह अकबर बिल्कुल नहीं कहते, उसके साथ कोई जिक्र शामिल नहीं होता। तो वो रफ़ा दैन जिसके साथ अल्लाह का जिक्र शामिल नहीं, वो घोड़ों की दुम्मों वाली रफ़ा दैन है। और छोटे रावजी और बड़े रावजी वही रफ़ा दैन उसी पर जोर देते हैं। हम कहते हैं कि वो रफ़ा दैन जिसके साथ अल्लाह का जिक्र और तकबीर शामिल है, ये इबादत है, क्योंकि कुरान में आता है आकिमिस सलात अले जिक्री, मेरे याद के लिए मेरी नमाज अदा करो। अब अल्लाह हाथ भी उठाए अल्लाह के सामने और अल्लाह अकबर भी कहा, तो ये दोनों बातें जमा हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन में बैठा था तो एक साथी आए, आकर कहने लगे जी जरा सही बुखारी शरीफ निकालें। मैंने सही बुखारी शरीफ निकाल ली। कहते जी देखो रफ़ा दैन की दो हदीसें हैं, एक हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से और एक हजरत मालिक बिन हवैरस रजी अल्लाह तआला अन्हु से। मैंने कहा अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि जी हजरत रफ़ा दैन करते रहे? मैंने कहा हमेशा या कभी की? मैंने कहा देखो दो फिक्रों में बड़ा फर्क है। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, ये बात सच्ची है या झूठी है? और मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, ये बात भी सच्ची है झूठी है? अब दोनों बातों में फर्क है ना। अगर तो इतना है जितना हम मुसलमान मानते हैं कि कुरान में है मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, ये बात तो है सच्ची। अगर कोई कहे कि कुरान में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, जैसा यहूदी कहते हैं, इसलिए उन्होंने फिर ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, तो ये बात यकीनन गलत है। तो मैंने कहा यहां इतना है कि हजरत ने रफ़ा दैन की, या ये है कि हजरत आकर उम्र तक रफ़ा दैन करते रहे? कहने के जी यहां इतना है कि रफ़ा दैन की, लेकिन छोड़ने का जिक्र भी तो नहीं है ना, अगरचे करने का जिक्र भी हमेशा के लिए नहीं है। तो मैंने कहा इस हदीस में खामोशी है, ना आकर उम्र तक करने का जिक्र है, ना इस हदीस में छोड़ने का जिक्र है। कहते जी फिर आप बुखारी शरीफ को छोड़कर फिका की किताबों पर अमल करते हैं? मैंने कहा नहीं, हदीस पर अमल करते हैं। मैंने निसाई शरीफ उठाई, मैंने कहा ये निसाई शरीफ हदीस की किताब है फिका की? कहते हैं हदीस की। मैंने कहा सियासता में शामिल है? कि जी बिल्कुल शामिल है। मैंने कहा लिखने वाला भी शाफी है? कि जी लिखने वाला भी शाफी है। मैंने कहा देखो इमाम बुखारी का शागिर्द है ये, इन्होंने ये हदीसें दोनों लिखी हैं जो इमाम बुखारी लाए हैं, सफा 158 जिल्द 1 पर, और दोनों लिखने के बाद बाब दिया है बाब तर्क ज़ालिका, कि इस रफ़ा दैन के छोड़ देने का बयान। और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी की हदीस लाए हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया कि आओ मैं तुम्हें अल्लाह के पाक पैगंबर वाली नमाज दिखाऊं। ये कहां फरमाया? किसी जंगल में जहां और कोई जानने वाला बैठा नहीं था? नहीं, मस्जिद आज़म कूफा में, जहां तकरीबन 1500 सहाबा पहुंचे हैं। फिर ये अहले कूफा, कोई ये नहीं कहता कि इनका मक्के मदीने से ताल्लुक कटा हुआ था, ये भी आते जाते रहते थे हज करने के लिए। मक्के मदीने वाले लोग भी यहां आते रहते थे, वो आकर इनको नमाज पढ़ते देखते थे, ये वहां जाकर उनको नमाजें पढ़ते देखते थे। तो ऐसी जगह बैठकर फरमाया आओ अल्लाह के नबी पाक वाली नमाज तुम्हें बताऊं। आपने पहली तकबीर के वक्त दोनों हाथ उठाए तकबीर के साथ, और उसके बाद फिर पूरी नमाज में कहीं हाथ नहीं उठाए। तो मैंने कहा कि ये हदीस की किताब है। इसी तरह तिरमिज़ी में रफ़ा दैन के बाद तरक की रिवायत है। इसी तरह अबू दाऊद में रफ़ा दैन के बाद छोड़ने की हदीस मौजूद है। तो मैं फिका से नहीं, सियासता की 3 किताबें तेरे सामने रख रहा हूं। अब आपसे ये कहता हूं कि आप सियासता से सिर्फ एक किताब मेरे आगे रखें,
کہ جس میں چھوڑنے کا ذکر پہلے ہو حدیث کہ پہلے نہیں کرتے تھے بعد میں کرنے والی حدیث آئی ہو تاکہ شبہ پڑے کہ شاید بعد میں کرنے لگ گئے ہوں گے. تو یہ 3 کتابیں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ اس بتائیں کہ جب دوسری حدیث میں چھوڑنے کا ذکر آ گیا تو چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں چھوڑ دینی چاہیے. پھر میں نے اسی نسائی شریف میں اس کو سجدے کی رفع دین کا باب دکھایا کہ دیکھو یہاں سجدے کی رفع دین کرنے کا ذکر ہے, آگے اس کے چھوڑنے کا باب ہے. پھر تکبیر تحریمہ والا باب دکھایا کہ یہاں رفع دین کرنے کا باب ہے, چھوڑنے کا باب کوئی نہیں. معلوم ہوا تحریمہ والی رفع دین حضرت نے نہیں چھوڑی, لیکن جس طرح سجدوں والی رفع دین کر کے چھوڑ دی اس طرح رکوع والی رفع دین بھی کر کے چھوڑ دی. اب یہ بات بڑی عام فہم تھی. بار بار میں اس سے پوچھتا تھا کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی کتابیں. کہتا حدیث کی ہیں. کہتا اچھا جی 3-4 سے چلے گئے. 3-4 دن کے بعد آئے اور نسائی لے کر آئے جس پر مولوی عطا اللہ حنیف کا حاشیہ تھا. باہر ایک آدمی کو کھڑا کر لڑکے کو 3 اندر آ گئے کہ جی ہم کتاب لائے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو اندر لے آئیں. میں ضرور لائیں. وہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا حاشیے پر کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, اور وجہ ضعف کی کوئی نہیں لکھی تھی. تو کہنے لگے جی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا بیٹا بات میں دل پھیرنا میرے پاس کی بات نہیں, مسئلہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فقہا کے سپرد کیا تھا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا راجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اور فقہا سے ہی ہمیں پورا دین ملتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی فقہ کی کتاب اٹھائیں, تعلیم الاسلام, نماز کی پوری شرطیں ملیں گی, اور سیاستہ پوری سامنے رکھ کر آپ نماز کی شرطیں شمار نہیں کرا سکتے ہیں. ایک تو پورا دین ملتا ہے, دوسرا اس میں یہ اختلاف نہیں ہوتا کہ اس حدیث میں کچھ ہے اس میں کچھ ہے, وہاں اسی کو لیا گیا ہے جس پر عمل جاری رہا. اس لیے ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فقہا کے سپرد کیا تھا کہ ان سے دین سیکھو. انہوں نے تمہیں یہ کہا کہ فقہا کو سے دین نہیں سیکھنا, براہ راست محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کرو, حدیث کی کتابوں کا. تم نے اللہ رسول کی بات چھوڑ کر ان کی بات مان لی اور تمہیں ان کتابوں پر لگا دیا. اب میں نے اس سے بھی سمجھا دیا کہ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر بھی ہمارا ہی مسلک ثابت ہو رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کتابوں کو چھوڑ دو, یہ جو باہر حاشیہ لکھا نا 15ویں صدی میں, اس حاشیے کو مانو, نہ فقہ کو مانو نہ حدیث کو مانو. میں نے کہا بیٹا تمہیں تو کسی جگہ کی نہ رہنے دیا انہوں نے. وہ واقعی 2 بول اٹھے, کہنے لگے ہمیں تو واقعی کسی جگہ کا نہیں رہنے دیا. میں نے کہا اب اس کے ضعیف کہنے کی کوئی وجہ اور دلیل اس نے بیان نہیں کی. اب جو بغیر دلیل کا کوئی امتی بات کرے اس کو ماننا تو آپ کے یہاں شرک ہے. تو کسی امتی کے بغیر دلیل کے کہنے سے نبی کی حدیث کو میں چھوڑ دوں تو یہ تو آپ کے یہاں تو شرک ہو جائے گا. لیکن آپ کو یہ اس شرک پر لگا رہے ہیں. ایک بولا, کہنے لگا ہاں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے وجہ تو نہیں لکھی, لیکن اس میں ایک راوی عاصم بن کلیب ہے وہ ضعیف ہے. میں نے کہا عاصم بن کلیب تو رفع دین کی حدیث میں بھی ہے, وائل بن حجر والی روایت میں نے دکھایا. تو میں نے کہا آپ ان سے لکھوا لیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے. کہنے لگے اس کو تو وہ بڑا پیش کرتے ہیں کہ یہ 9ویں صدی کی حدیث ہے اور اسی پر تو ان کا زور ہوتا ہے. اب وہ دیکھ کر حیران ہے کہ جی وہی عاصم بن کلیب ہے. میں نے کہا وہی ہے. کہنے لگے پھر تو وہ لوگ بڑے ناانصاف ہیں. ایک کہتا ہے جی اب کیا بنے گا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہ جی کیا ہوگا, یہ راوی ادھر بھی آ گیا ہے ادھر بھی آ گیا ہے. میں نے کہا ہمارا مذہب اتنا مضبوط ہے الحمدللہ, میں تمہیں حق دیتا ہوں اس راوی کو سچا مان لو گے تو بھی ہمارا مذہب ثابت ہوگا, اس راوی کو جھوٹا مان لو گے تو بھی ہمارا مذہب ثابت ہوگا. ہمارا مذہب تو اتنا مضبوط مذہب ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ دونوں طرح ثابت ہوگا. میں نے کہا دونوں طرح ثابت ہوگا. کہ جی وہ کیسے. میں نے کہا اگر یہ راوی جھوٹا ہے تو رفع دین کرنے کی حدیث بھی جھوٹی ہو گئی, نہ کرنے کی بھی جھوٹی ہو گئی. تو اصل تو پھر نہ کرنا ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ 11ویں نہیں دینی چاہیے کیونکہ نہ دینے کی حدیث ہے نہ دینے کی حدیث ہے, تو اصل تو نہ کرنا ہے نا. جب یہ دونوں جھوٹی ہو گئی تو ہمارا مذہب ترک رفع دین پھر بھی ثابت ہو گیا. اور اگر یہ راوی سچا ہے تو دیکھو اس نے باتیں دونوں بتا دیں
کہ حضرت نے رفع دین کی تھی پھر بتا دی کہ چھوڑ دی تھی تو ہم نے بھی چھوڑ دی. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر یہ حدیث واقعی جھوٹی ہے معاذ اللہ جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا ہے تو امام نسائی کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں جن کی کتاب سیاست میں شامل ہے. انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی حدیث منسوخ کر کے لکھنا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانا ہے. ایک تو انہوں نے جھوٹی حدیث لکھی پھر انہوں نے دو کے بعد لکھی اور ترک کا باب باندھ کر لکھی. سچی حدیثوں کو جھٹلانے کے لیے جھوٹی حدیث لکھ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو کیا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس قابل رہ جائیں گے کہ ان کی کتاب کو حدیث کو کتاب کو سیاستہ میں شامل مانا جائے؟ تو 5 تو توبہ کر گئے, ایک زد میں اٹھ کے چلا گیا, کہتا جی آپ تو وسوسے ڈالتے ہیں. میں نے کہا جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ آپ نے قبول کر لیے ہیں اور میں تو وسوسے نکالتا ہوں اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے. تو مقصد یہی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جو نماز کا طریقہ, پھر میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو ہمارا رفع دین کا مسئلہ کتنا واضح اور صاف ہے. جس طرح ہمارا کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں باقی سب کی نفی کرتے ہیں نا. ہم ایک جگہ رفع دین کرتے ہیں باقی سب جگہ کی نفی کر رہے ہیں. اور ہم نے حدیث بھی وہ پیش کی جس میں ایک جگہ رفع دین ثابت باقی جگہ کی نفی. تو ہماری دلیل دعوے کے عین مطابق ہے. اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں ایسی حدیث دے کہ جو کرتے ہیں وہ بھی ہے, جو نہیں کرتے وہ بھی ہے, چھوڑنے والا بھی. تو یہ 4 رکعت میں 10 جگہ رفع دین کرتے ہیں. 4 رکوع ہوتے ہیں نا, 4 دونی 8 اور پہلی تیجت کے شروع میں کرتے ہیں. اور 18 جگہ نہیں کرتے کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں اور 8 دونی 16 پھر دوسری چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے. تو جس طرح میں نے نفی اس بات دونوں دکھائے ہیں, یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس کبھی کہتے 400 حدیثیں, کبھی کہتے 100, کبھی 50. صرف ایک حدیث, صرف ایک جس میں ان کا پورا دعویٰ ہو, 10 جگہ کا اس بات ہو, 18 جگہ کی نفی ہو اور ہمیشہ کا ذکر ہو, تو ہم مان لیں گے صرف ایک حدیث میں ہے. وہ لڑکے لکھ کر چلے گئے, بعد میں آئے 2 ہفتے بعد کہنے لگے جی ہم سارے پھرے ہیں, ہم تو خیر رفع دین چھوڑ چکے ہیں, لیکن وہ یہ پڑھ کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پلے کوئی چیز نہیں. تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے وسوسے دے کر بھیجتے ہیں. ایک دن 2-3 آ گیا میرے پاس, کہنے لگے مولوی صاحب یہ جو بخاری شریف ہے اس کی حدیث کے خلاف کوئی بات کہے تو وہ مسلمان رہتا ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ جی یہاں رفع دین کی حدیث ہے, متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں, اور یہاں اس کے خلاف اور کوئی بات کہے. میں نے کہا آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی وہ تو بالکل بے دین آدمی ہے. میں نے کہا لکھوا لائیں اپنے مولوی صاحبان سے. وہ گئے, وہ کہتے لکھ کے نہیں دیتے, ہمیں لکھ کے نہیں دیتے. میں نے کہا چلو کسی سے لکھوا لاؤ, آخر اتنی بڑی بات ہے کسی کو ہدایت ہو جائے کہ بے دین نہ کوئی بنے. ایک مولوی نے لکھ کے دیا کہ جو بخاری مسلم کی متفق حدیث کے خلاف کوئی بات کہے وہ پکا بے دین ہے. آ گئے تو میں نے کہا اب وہ بے دین ہے کون, یہ بھی پتا ہے آپ کو؟ کہنے لگے جی حنفی ہوں گے. میں نے کہا وہ تو باپ کی بات ہے, معاذ اللہ امام بخاری بنیں گے. بڑے حیران ہو کر وہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا متفق حدیث ہے لا یفعل ذلک فی السجود کہ حضرت سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. میں نے ترجمان کو پڑھایا, کہتے ٹھیک لکھا میں حدیث متفق ہے نا, اور یہ جو بخاری ہے رسالہ اس میں سجدے کی رفع دین کو سنت لکھا ہے. کہ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں ھذا من السنت, یہ رکوع اور سجدے دونوں کی رفع دین سنت ہے. میں نے کہا اب پتہ چلا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث جو ہے یہ خلاف سنت نماز بتاتی ہے ہمیں, اور یہ امام بخاری اس کو سنت لکھ رہے ہیں. تو جاؤ اپنے مولوی صاحبان سے کہو کہ یہ ان کے بارے میں لکھیں کہ معاذ اللہ یہ بے دین تھے. اگر بیٹھے بیٹھے گھر میں فتویٰ کام آ جائے تو پھر کسی اور کو دھمکانے کی ضرورت نہیں رہتی. اب وہ جب گئے تو ان سے رسالے چھین لیے کہ دے دو یہ. اب جن میں بانٹے تھے بخاری کے رسالے وہ منتیں کرتے پھرتے ہیں, وہ رسالہ غلط چھپ گیا ہے, وہ ہمیں دے دو, وہ رسالہ غلط چھپ گیا ہے. تو مقصد یہ ہے
کہ یہ نماز کی عبادت ہے تو تحریمہ کے ساتھ رفع دین کو ساری امت سنت کہتی ہے، اس میں سرے سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور یہ شرعی رفع دین ہے کیونکہ اللہ کا ذکر ساتھ ہے۔ جو رفع دین بغیر ذکر کے تھی وہ عبادت نہیں تھی، عادت تھی۔ تو جب تک نماز میں عادتیں بھی چلتی رہی، باتیں کرنا مثلا عادت تھی نا، عبادت تو نہیں تھی، اس وقت تک ایسی رفع دین کی گنجائش رہی۔ لیکن جب نماز کو خالصی بات بنا لیا گیا، اس میں کسی قسم کی عادت باقی نہیں رکھی گئی۔ دیکھو نا، مثال سے سمجھیں، یہ مسجد جس وقت تعمیر ہو رہی تھی، یہاں منو مٹی پڑی تھی، کشوں کا ساتھ کتنا کچھ پڑا تھا، لیکن جب مکمل ہوگی آپ اب یہاں مٹی برداشت کرتے ہیں؟ کوئی ایسی چیزیں پھینکنے والا تو آپ برداشت۔ اسی طرح جب نماز کی ابھی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت اس میں عادات بھی شامل تھی، لیکن جب نماز کی تکمیل ہو گئی اب عادات باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک اور عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں کندھوں تک۔ طبرانی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فارفع یدیک حذاء اذنیک والمرأۃ ترفع یدیها الى ثدییہا۔ تو یہ اللہ کے نبی پاک نے فرق کر دیا کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ اب ہم نے دونوں حدیثیں مانی، کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی بھی، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی بھی، اور دونوں پر ہمارے ہاں عمل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل قیاس ہیں۔ اور جنہوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی بالکل ہی چھوڑ دی ہے، وہ کندھوں تک ہی ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو دونوں حدیثوں پر عمل کرے کہتے ہیں یہ حدیث والے نہیں، اور جو ایک کو چھوڑ دے ایک پر عمل کرے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا اور سمجھانا مشکل نہیں ہے، لیکن ضد کا ویسے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں ناک کے نیچے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من السنت وضع الکف الی الکف تحت السرہ، کہ سنت طریقہ نماز کا یہ ہے کہ ہتھیلی پر رکھ کر ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ اور مستورات کے لیے چونکہ پردے کی اہمیت ہے اس لیے سیاہ میں صاف لکھا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں۔ تو وہاں بھی ہم نے حدیث بھی مانی اور اجماع کو بھی مانا، لیکن ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکے جو پڑھتے ہیں میرے پاس تو بعض بڑے ذہین سے ہوتے ہیں نا، شرارتی بھی ہوتے ہیں۔ تو کراچی میں پڑھتے تھے، ایک لڑکا وہ چلا گیا ان کی مسجد میں، جماعت ہو چکی تھی، کوئی آدمی اکیلے نمازیں پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، یہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے سلام پھیرا، اس نے اس کو السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام، کہا کہ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ابا جی زندہ ہیں؟ ہاں ہاں، کیا بات ہے؟ کہ ویسے میں نے پوچھا کہ آپ کے ابا جی زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہیں۔ کہ یہیں رہتے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں؟ کہ یہیں رہتے ہیں۔ کیا بات کیا ہے؟ کہتا میں دیکھا کہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا شاید ابا جی نہیں ہیں، آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے نا، تو میں نے سمجھا کہ امی سے سیکھی، ابا جی نہیں ہوں گے، یا تو فوت ہو گئے ہوں گے یا کسی باہر کے ملک میں رہتے ہوں گے۔ اب جیسے ان کو سمجھ کہ حدیث ہے بخاری میں ہے، بخاری میں کہ چلو میرے ساتھ دکھاؤ بخاری میں کہاں ہے، پوری سیاست میں کہیں نہیں ہے یہ۔ وہ لے کر مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، مولوی صاحب نے اسے کہا کہ یہ شرارتی لڑکا ہے، یہ نیو ٹاؤن سے آیا ہے۔ کہا کہ کیا کسی حدیث پاک میں آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ نیو ٹاؤن والے کو میری حدیث نہ دکھانا؟ آپ حدیث دکھائیں، اس سے کیا غرض ہے کہ یہ نیو ٹاؤن سے آیا یا کہیں سے بھی آیا ہو؟ حضرت پہلے پوچھے تھے کہاں سے آیا ہے، کہ فلاں جگہ والے کو حدیث دکھانی ہے، فلاں جگہ والے کو نہیں دکھانی۔ کہتے ہیں نہیں، تو شرارت کرنے آیا ہے۔ کہا کہ میں جب حدیث آپ دکھائیں گے، جس طرح میں سنت کا لفظ دکھاؤں گا، کیونکہ حضرت نے فرمایا علیکم بسنتی، آپ بھی سنت کا لفظ دکھا دے سینے پر ہاتھ باندھے حدیث کے ساتھ، تو 10,000 روپے میں سنت کی سین پر رکھوں گا، 10,000 روپے نون پر، 10,000 تے پر، 30,000 روپے تمہیں انعام بھی دوں گا۔ آپ تو سنتوں سے ہٹا رہے ہیں لوگوں کو، جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
ایک نے مجھے لطیفہ سنایا کہ میں سفر میں تھا ایک مسجد میں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں 2 رکعت. تو میں نے ہاتھ باندھے تو ایک بابا جی بیٹھے تھے اسر وہ اٹھ کر آئے اور آ کر بالکل میرے آگے کھڑے ہو کر میں نماز میں کھڑا ہوں میرے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیے. کہتے پھر میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیے. نماز کے بعد وہ کہتا ہے یہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں نے تو یہی سمجھا کہ جتنے عرش کے زیادہ قریب ہو جائیں گے شاید ثواب زیادہ ملے گا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں رکھنے سے عرش کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. تمہید کی 20ویں جلد میں باقاعدہ حدیث آئی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ ناک کے نیچے باندھنا قرآن پاک کے موافق ہے. اور خلیفہ راشد بھی تو جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم اختلافی حدیثوں میں وہ حدیث لیتے ہیں جو کتاب اللہ کے موافق ہو اور جس پر خلفائے راشدین کا تعامل ہو. میں نے کئی مناظروں میں چیلنج دیا کہ ایک خلیفہ راشد سے ثابت کر دو کہ کبھی انہوں نے زندگی میں ایک نماز بھی یہاں جہاں آپ ہاتھ باندھتے ہیں یہاں ہاتھ باندھ کر پڑھی ہو. سیاستہ والوں کو تو اس کا وہ ویسے ہی پتہ نہیں، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ ہے کہ حدیث بھی لکھتے ہیں اور مذاہب بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی کس کس طرح عمل ہو رہا ہے. انہوں نے تحت سورہ اور فوق سورہ لکھا ہے، سینے والی بات کہیں لکھی نہیں ترمذی شریف. معنی میں یہ بات لوگوں نے شروع کی ہے. اس کے بعد ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. اب یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں مٹتی ہی چلی جائیں. یاد رکھیں سنت کہتے ہیں آپ کی مبارک عادت کو. پہلے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کوئی دعا پڑھ لیتے کبھی کوئی دعا پڑھ لیتے، مقرر نہیں تھی. لیکن بعد میں جب یہ آیت کریمہ نازل سب بحمد رب کا حین تقوم، تو پھر آپ نے حکم دیا کہ سبحانک اللہم پڑھا کرو. آپ کے بعد چاروں خلفاء بھی سبحانک اللہم نہیں پڑھتے تھے. یہی عادت آگے جاری رہی. چاروں امام بھی اسی کے قائل ہیں اور اس کے سنت ہونے میں کسی امام نے کسی مجتہد نے اختلاف نہیں کیا. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو، اللہم باعث بیانی پڑھا کرو. سنت سے غرض نہیں کہ جی بخاری میں آ گئی ہے نا اس لیے ہم وہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ سورت پڑھتے ہیں. یہاں یہ بڑا جھگڑا کرتے ہیں. کہنے لگے جی ایک آیا، میں لال کان میں بیٹھا تھا تو ایک ادھر سے بولے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ایک ادھر سے بولے باتیں اور ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، بس وہ سنا رہے ہیں گویا حق تبلیغ ادا ہو رہا ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ایک ادھر سے بولے. میں نے کہا بھی بات کر رہے ہیں وہ کر لینے دو. کہ نہیں جی پہلے حدیث کی بات. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا فرمائیں کیا حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟ میں نے اس کا کیا معنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ؟ 5 جی 5. میں نے کہا فاتحہ 5 ہی دفعہ پڑھتے، 6ٹھی دفعہ تو نہیں پڑھتے کہیں، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا. جلدی سے کہنے لگے نہیں جی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ حدیث تو آپ کے کام نہ آئی نا. آپ وہ حدیث لائیں لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب جس میں یہ ہو کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. دیکھو آپ کا عقیدہ اور ہے کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی اور حدیث پڑھتے ہیں کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. دیکھو اللہ کو جواب دینا ہے، خدا سے ڈرو. جو تمہارا اصل عمل اور عقیدہ ہے اس کے مطابق حدیث سناؤ. لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب. تو کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں پہلے لوگ منع کرتے تھے کہ وہاں نہ جانا، وہ شرارتی بہت ہے. میرے کہا شرارت کیا ہے؟ اگر ہر رکعت میں فاتحہ تم پڑھے ہو یہ شرارت ہے تو شرارت تو تم کرتے ہو نا. پھر میں نے تو صرف پوچھ لیا ہے. ایک کہنے لگا جی اس حدیث کو چھوڑ کر فقہ کو ماننا چاہیے، حدیث کو ماننا چاہیے. میں نے کہا جھگڑا یہ یہاں ہے ہی نہیں کہ حنفی حدیث کو چھوڑتا ہے، جھگڑا اور ہے کہ جی کیا. میں نے کہا ہم پوری حدیث مانتے ہیں تم ادھوری مانتے ہو. اب جو پوری حدیث مانتا ہے کہتا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا، اور جو ادھوری مانتا ہے کہتا ہے جی میں اہل حدیث. کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی پورا دین سکھانے آئے تھے یا تھوڑا سا؟ کہ پورا. تو میں نے کہا قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ
बिफातिहतिल किताब फसाइदन, फसाइदन में 113 सूरतों का हुक्म आ गया और फातिहा में 114वीं सूरत। तो अल्लाह के नबी पूरा बता के गए थे और इन्होंने 113 सूरतों का हुक्म बुला दिया है, गिरा दिया है। सारा झगड़ा इसी वजह से है। अगर इस हदीस को पूरा मान लिया जाए तो कोई झगड़ा ही नहीं। हम देखो पूरा मानते हैं, हम कहते हैं फातिहा भी वाजिब फर्ज नहीं है, रुकन नहीं है, और कुछ जायद भी वाजिब, तो दोनों को एक दर्जे में रखा ना, वाजिब का हुक्म दोनों जगह बयान किया। इसी तरह जब जायद को भी वाजिब माना जाएगा तो इसमें मुकद्दी शामिल हो सकता ही नहीं, क्योंकि किसी के यहां भी इमाम मुकद्दी पर फातिहा के बाद वाली सूरत वाजिब नहीं है। एक जगह कादियानियों से मुनाजरा हुआ, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। बाद में मैंने देखा कि एक मौलवी साहब बगल में मिशकात से उठाए फिर रहे हैं, नमाज ही नहीं होती, तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। अगर मिर्जाइयों ने नबी हजूर पाक को छोड़कर मिर्जों को मान लिया है, तुमने नबी पाक को छोड़कर अबू हनीफा को मान लिया है ना। देखो, यानी बिल्कुल मिर्जाइयों की वाली बातें करता था। अब मैं कुछ जान छुड़ाना चाहता था। मैंने कहा कि देखो मिर्जाइयों से मुनाजरा हुआ है, इसका अब झगड़े का सारा फायदा मिर्जाइयों को पहुंचेगा। वो लोग आवाम के ज़हन में डालेंगे कि गोया मिर्जाइयों का इख्तिलाफ भी ऐसा ही है जैसे फातिहा खल्फुल इमाम का इख्तिलाफ है, आपस में लड़ते हैं। तो वो तो काफिर है ना, लेकिन उन्हें इससे गर्ज नहीं कि काफिरों को फायदा पहुंचता है, इस्लाम का नुकसान है या नहीं। आखिर मजबूर हो गए। मैं एक जगह चाय पीने चला गया, वो पीछे आ गए। 8-10 आदमी बैठे में, चलो यहां बात कर लेते हैं, खोल लें आप, क्या है आपके पास। हदीस है नहीं, मैंने कहा पढ़ें बिस्मिल्लाह। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, ये पढ़ के तर्जुमा करने का। मौलवी साहब तर्जुमा नहीं अभी करना, आगे कोई लफ्ज आपने छोड़ा तो नहीं, जो छोड़ा है वो भी पढ़े। फिर जी एक ही छोड़ा है ना, मैंने क्यों छोड़ा है? वो अगरचे एक है, उसमें 113 सूरतों का हुक्म है, कुरान की 113 सूरतों का। अल्लाह के पैगंबर ने जब पूरी हदीस बयान की, तुम क्यों छोड़ते हो? अच्छा फिर मैं ये नहीं पढ़ता, मैं ये नहीं पढ़ता। मैंने कहा पहले यही पढ़ो, क्योंकि अब तुमने आधी पढ़ी है, मेरे जाने के बाद फिर आधी पढ़ के लोगों को गुमराह करोगे। बल्कि 114वां हिस्सा, क्योंकि उसमें तो एक सूरत का हुक्म है, 113 का तुम छोड़ रहे हो, तो इतने तुम धोखा देते हो। मुझे नंबरदार बैठा था गांव का, कहने का मौलवी साहब ये आधी हदीसें पढ़ते हैं। मैंने कहा कहने के पूरी पढ़ने से इनका क्या नुकसान है? मैंने कहा इनका एक ही है कि हनफियों को कहना है तुम्हारी नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अगर ये पूरी हदीस पढ़ ले तो इनकी भी नहीं होती। फिर इनकी भी नहीं होती। मैंने कहा फिर वो कैसे? मैंने कहा कि इसको मिसाल से समझो। एक आदमी कहता है जो अल्लाह और रसूल को ना माने वो मुसलमान नहीं। दो बातें हैं ना, अल्लाह को मानना, रसूल को मानना। कहता ठीक है। मैंने कहा एक आदमी है ना, उसने अल्लाह को माना ना रसूल को माना, वो मुसलमान है? कहते नहीं। मैंने कहा एक ने अल्लाह को मान लिया, रसूल को नहीं माना, वो मुसलमान है? कि वो भी नहीं। मैंने कहा हदीस है कि जो फातिहा और कुछ और हिस्सा कुरान का ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। अब हमें तो इन्होंने इस कैटेगरी में रखा कि इन्होंने इमाम के पीछे ना फातिहा पढ़ी है ना सूरत पढ़ी, हमें बेनमाज कहा। इन्होंने भी फातिहा पढ़ी, सूरत तो नहीं पढ़ी ना। जैसे अल्लाह को मान लिया, रसूल को नहीं माना, तो बेनमाज तो ये भी होगा ना। इसलिए अगर ये पूरी हदीस पढ़ लें तो ये बेनमाज हो जाते हैं। अब मैं ये पढ़ता ही नहीं, मैं ये पढ़ता ही नहीं। आगे दो वर्क निकाले कि जी अल्लाह के पाक पैगंबर फजर की नमाज से फारिग हुए और फरमाया मेरे पीछे कुछ न पढ़ा करो मगर सूरत फातिहा, इसके बगैर नमाज नहीं होती। बड़ा उसने ठहर ठहर के तर्जुमा किया। अब मेरे पास किताबें तो मिर्जे की थी, मैं तो मिर्जे से मुनाजरा करने गया हुआ था। ना कोई संद वाली किताब में किसी रावी का बताऊं कि इसमें ये रावी सही नहीं है, उसके पास मिशकात थी, संद उसमें थी नहीं। खैर जब उसने रवायत पढ़ी, बड़े ठहर ठहर के तर्जुमा किया। मैंने कहा माशाअल्लाह, अल्लाह के नबी की हदीस सुनकर ईमान में कैसी ताजगी पैदा होती है, जैसे खुश्क फसल को पानी मिल जाए। तो मैंने कहा मौलवी साहब ये झगड़े तो होते रहेंगे,
साथियों से कहा जो बैठे थे कि भाई आपको काम तो होगा, जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन आध घंटा फारग कर लें, आध घंटा अल्लाह के नबी पाक की हदीसें सुने, ये झगड़े तो होते ही रहेंगे। मैंने कहा सब तैयार है कि जी तैयार है। मैंने कहा जरा अगली हदीस भी सुना दे। अब अगली उसके खिलाफ थी, भाई जा कारापन से तू वो पढ़े ना। मैंने कहा भाई तू पढ़ दे, मैं लिख देता हूं कि नबी पाक की हदीस पढ़ने से तू काफिर नहीं हो जाएगा, पढ़ दे पढ़ दे। वो पढ़े ना, बड़ी मुश्किल से बिजा ने रवायत पढ़ी कि जब कुरान पढ़े इमाम तो तुम खामोश रहो। जब से कहता देखो फातिहा का लफ्ज नहीं आया, फातिहा का नहीं आया। मैंने कहा मौलाना ये तो झगड़े की बातें बाद में देखेंगे, आप जरा आगे पढ़े अगली हदीस। अब अगली भी उसके खिलाफ थी, इन्नी यक़ूलु माली युनाज़िल कुरान, उसको ना पढ़े। बड़ी मुश्किल से कहा, मैंने कहा यार तुम तो कहते ये अहल हदीस है, ये तो हदीस पढ़ ही नहीं सकता, ये तो मरने लगा है हदीस के नाम से, पता नहीं इसको हो क्या गया है। अब वो बड़ी मुर्दा दिली से पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा मर नहीं जा रहा, खुश होकर पढ़, नबी पाक की हदीस है, अल्लाह के नबी की। तो उसने वो भी पढ़ी, कहा कि हाँ मना तो है, फातिहा का लफ्ज नहीं आया, फातिहा का नहीं आया। मैंने कहा इस वक्त हदीसें सुननी है, झगड़ा बाद में करेंगे। खैर वो पढ़ाते पढ़ाते मैं वहां ले आया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह की हदीस थी कि हजरत पाक काना यस्तफ्तिहुल क़िराअत बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नबी पाक अलहम्द शरीफ से नमाज में इमाम बनकर किरात शुरू किया करते थे। जब यहां तक आ गए तो मैंने कहा दिल तो चाहता है सारा दिन ही हदीसें सुनते रहें, लेकिन आप लोगों को काम काज भी होते हैं। अब आप ईमानदारी से बताएं कि जो सुना है उससे आपने क्या समझा। कि जो पहली हदीस में आया था कि पढ़नी है पीछे, और बाद में आया कि नहीं पढ़नी, देखा कि उसमें फातिहा का लफ्ज था, इनमें फातिहा का लफ्ज नहीं आया। मैंने कहा इनमें क्या लफ्ज आया है, किरात का आया ना, किरात का, किरात फातिहा तो नहीं होती। मैंने लोगों से कहा कि भाई मुझे आपने खाम का धोखे में डाल रखा है कि ये आदमी अहल हदीस है, ये तो मुनकर हदीस है। अब मिशकात उससे मैंने लेके कहा देखो साफ है, यस्तफ्तिहुल क़िराअत आगे क्या है, वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किरात है या नहीं। वो नंबरदार कहता है अन्य एक किरात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हदीस से। फिर मैंने 2 वर्ग पीछे उल्टे, वहां 3-4 हदीसें थी कि अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी जब नमाज में इमाम बनते तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किरात शुरू करते। मैंने कहा देखो ये भी किरात है। अब वो सारे कहे कि फातिहा किरात है। मैंने कहा इसको कहो कहे, ये नहीं कहेगा, ये तो हदीस को मानते नहीं, आप कैसे कहते हैं ये अहल हदीस, ये तो हदीस का मुनकर है। अब वो कहने लगे, नंबरदार मुझे कहने का अच्छा मौलवी साहब पता चला कि या तो ये आधी हदीस पढ़ते हैं या पहले जमाने की पढ़ते हैं, बाद वाली नहीं पढ़ते। तो मैंने फिर साथ मैंने कहा ये समझ रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर पहले जमाने की हदीसें सुनानी है तो अपनी मस्जिद का मेहराब भी बैतुल मुकद्दस की तरफ कर लो, और नमाज में बातें भी किया करो। और ये पहले तो लोग मुता का शराब भी पीते थे, मस्जिद के साथ एक शराब खाना भी खोल लो ताकि लोग धोखे में न रहे और पता रहे कि ये पहले जमाने की चीजों पर अमल करने वाले हैं। अब वो नंबरदार मुझे कहने का मौलवी साहब इनका हमारे साथ इख्तलाफ है क्या, ये अल्लाह को नहीं मानते। कहते कौन कहता नहीं मानता, मानते हैं। अच्छा अल्लाह के रसूल पाक को नहीं मानते, कहते कौन कहता नहीं मानता, हम मानते हैं। मैंने कहा नंबरदार ये लोग यजीद को बड़ी गालियां देते हैं, वो है इसी का तरह का था। मैंने कहा वो अल्लाह को नहीं मानता था कि मानता था। मैंने कहा अल्लाह के रसूल पाक को नहीं मानता था, कहते मानता था। मैंने कहा फिर लोग उसको क्यों गालियां देते हैं कि वो इमाम से लड़ा था। मैंने कहा ये भी इमाम से लड़ते हैं। अच्छा ये वो है। मैंने कहा हाँ ये वही है। कि देखो जी हमें तो ऐसी बातें समझ आती कि ये वो हैं। वो एक सैयद था, किसी बात पर मिरासी से नाराज हो गया और मिरासी को उसने पीटना शुरू कर दिया। अब वो मार रहा है मिरासी को, मिरासी बेचारा मार खा रहा है और यजीद को गालियां दे रहा है। लोग सारे हैरान कि मार तो सैयद रहा है और गालियां यजीद को दे रहा है। वो जब फारिग हुए तो उन्होंने पूछा कि भाई तुझे तो सैयद मार रहा था, तू गालियां यजीद को क्यों दे रहा था। देखा सैयद को गाली दे के काफिर होना था, आले रसूल है, उनका तो एहतराम वाजिब है। कि यजीद को फिर गालियां क्यों दे रहा था कि उस कमबख्त को इसलिए दे रहा था कि कमबख्ता मुंह काला किया था तो सबको मार जाता।
یہ چھوڑ گیا ہمیں پیٹنے کے لیے کچھ جب منہ کالا کر بھی لیا ایک دفعہ تو سب کو ختم کر کے جاتا نا. یہ کچھ چھوڑ گیا جو ہمیں پیٹتے ہیں، اس لیے کہتا اس کو گالیاں دے رہا تھا. تو بات یہ ہے، دیکھیے اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک ہے یہ اصل جو نماز ہے وہ یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی درخواست کرنا. باقی جو رکوع سجدہ وغیرہ ہے یہ تو اللہ کے دربار کے سلام ہے. اب ایک آدمی اکیلا درخواست لے کر دربار میں جائے تو وہ اپنے کپڑے بھی دھوئے گا، تیاری کر کے جائے گا اور درخواست بھی لے جائے گا نا. اور اگر پورے محلے نے بجلی لگوانی ہو اور پورے محلے کی طرف سے درخواست ہو تو اگرچہ وہاں جو وفد جائے گا کپڑے وغیرہ سارے دھوئیں گے، تیاری سارے کریں گے، لیکن وہاں جا کر درخواست صرف ایک آدمی پیش کرے گا، باقیوں کے دستخط بھی کافی ہو جائیں گے. اب جب دستخط ہو گئے تو درخواست پورے محلے کی ہو گئی نا. امام جب فاتحہ پڑھتا ہے پچھلے آمین کہہ کر اس پر دستخط کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سب کی طرف سے ہے. اب آپ درخواست پورے محلے کی لے کر جائیں اور پیش کر دیں. پھر ایک آدمی ادھر سے شور کر رہا ہے جی وہ سادے گھر بھی بجلی لا دینا. ایک ادھر سے شور مچا رہا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے کہ بھئی جب سارے محلے کی طرف سے درخواست آ گئی ہے. اس لیے جب اکیلا نماز پڑھے گا وہ اپنی فاتحہ سورت پڑھے گا. ایک سے میں نے پوچھا اللہ کے بندے جب یہ دعا کرتے ہیں سارے اس کے بعد دوسرا آمین کہتا ہے تو دعا سب کی طرف سے ہو جاتی ہے جنہوں نے آمین کہی ہے صرف دعا کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے؟ کہتا جی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اسی لیے تو بعد میں آمین رکھی ہے تاکہ یہ سب کی طرف سے سمجھ لی جائے. عجیب بات ہے کہ فاتحہ کے بعد آمین ہے اس میں تو لڑتے ہو کے پڑھنی چاہیے، جو بعد میں امام نے سورت پڑھی اس کے بعد آمین بھی کوئی نہیں کہتا، تو وہاں لڑنا چاہیے نا. اب وہ سوچنے لگا کہ جی تم بھی نہیں کہتے نا. میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں، نہیں کہتے اسی لیے کہ ہمیں تو مسئلے کی سمجھ ہے، لیکن تم لوگ بے سمجھ ہو. کہ جی کیسے؟ میں نے کہا یہ جو سورت فاتحہ تھی یہ بندے کی درخواست تھی اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی، اس پر بندوں کے دستخط ہونے چاہیے سب کے. اور وہ جو فاتحہ کے بعد امام نے قرآن پڑھا ہے اس میں امام اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن راہ ہدایت ہے. گویا آرڈر لکھا جا رہا ہے تو آرڈر پر پھر محلے والوں کے دستخط نہیں ہوتے، صرف افسر کے دستخط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی. اس لیے وہاں ہمیں آمین کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں وہ ہمارا نائب نہیں ہے، وہ فاتحہ میں ہمارا نائب ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ درخواست پیش کر رہا ہے. جو ادھر سے جواب مل رہا ہے بعد میں سورت امام پڑھ رہا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس لیے اس پر ہمیں آمین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے یہ بالکل واضح ہے، اور نسائی شریف نے تو مسئلے تقریباً سارے حل کر دیے. اب وہ اس وقت تو میرے پاس نہیں تھی نا، میں تو مرئی سے مناظرہ کرنے گیا ہوا تھا. دوسری دفعہ میرے پاس آئے کچھ لوگ تو میں نے بات کرنے کا دیکھو ڈنگ کیسا ہوتا ہے کہ یہ جی حدیث ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور تم اللہ کے نبی کی حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کا قول مانتے ہو. میں نے کہا یہ صلاۃ الرسول میں کس کس کتاب کا حوالہ ہے؟ کہ جی ابو داؤد، ترمذی، نسائی کا. میں نے نسائی پہلے کھول لی. میں نے کہا یہ حدیث ہے، بہت خوش ہوئی. ہاں دیکھو حدیث ہے، حدیث ہے. امام میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو مگر فاتحہ. کہتے جی یہ حدیث ماننی چاہیے یا ابو حنیفہ کی بات ماننی چاہیے؟ میں نے کہا اس حدیث کے آگے باقی ابو حنیفہ کا قول ہے، دیکھتے ہیں. میں نے کہا آگے تو ہے باب تعویل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؟ کہ جی یہ تو اللہ کا فرمان ہے. تو میں نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سے اتنا تو پتہ چلا کہ پڑھنے والا ایک ہوگا، خاموش رہنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن نماز کا لفظ اس میں نہیں آیا. قُرِئَ مجہول کا صیغہ ہے، پیسے باعث ہے، تو جس کی وضاحت لفظوں میں قرآن میں نہ ہو اس کی وضاحت کرنے کا پہلا خدا کے پاک پیغمبر کو ہے
کیونکہ الرحمن علم القرآن، اللہ نے خود قرآن اللہ کے پاک پیغمبر کو سکھایا اور سمجھایا ہے، اور ذمہ داری لی ہے انا علینا جمع ہوگا قرآن ثم انا علینا بیان۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر جب باجماعت نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو ہر جگہ اشتراک ہے، اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہو، رکع فرکعوا سجدہ فسجدوا، لیکن یہاں تقسیم کر دی ہے کہ امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، یا یہ نہیں فرمایا اذا قرأ فقرؤا کہ امام قرآن پڑھے تم بھی قرآن پڑھنا شروع کر دو، میں نے کہا یہ نہیں فرمایا۔ تو اب پتہ چلا کہ وَإِذَا قُرِئَ القرآن میں قرآن پڑھنے والا امام ہوگا اور خاموش رہنے والے توجہ کرنے والے مقتدی ہوں گے۔ تو میں نے کہا اب دیکھیے ہم نے پہلی حدیث بھی مانی، بعد والی آیت بھی مانی۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 113 صورتیں پڑھنے سے فرش والے نے منع کر دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ 113 نہ پڑھنا، صرف فاتحہ پڑھنا۔ اب ایک ہی رہ گئی تھی نا، اس کے لیے اللہ نے عرش سے آیت نازل فرمائی کہ یہ بھی نہیں پڑھنی۔ ابن ماجہ میں نے کہا حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی میں نکال لی، جی حدیث کی۔ میں نے کہا سیاستہ میں شامل ہے کہ شامل ہے؟ میں نے کہا ذرا دیکھو حدیث پوری ہے اس میں کہ امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تم آمین کہو۔ اب دیکھو یہ تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد امام کون سی سورت شروع کرتا ہے؟ سورت یاسین یا سورت تغابن؟ اختلاف تو نہیں اس میں؟ تو جب امام قرآن شروع کرے گا مقتدی نے خاموش ہونا ہے۔ آمین سے پہلے امام کون سی سورت ختم کر لیتا ہے اور کتنی صورتیں پڑھتا ہے؟ دیکھو مسئلہ سمجھانے کا اس سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ میرے امتیوں جو صورت امام نے تکبیر تحریمہ کے بعد شروع کرنی ہے، جو صورت امام نے آمین سے پہلے ختم کر لینی ہے، اس میں تم نے خاموش رہنا ہے۔ 113 تو پہلے ہی منع کر دی تھی نا، اب قرآن پاک کی اس آیت نے آ کر فاتحہ سے منع کیا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر ایک آیت تلاوت فرما رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورت یاسین کی آیت ہے، یہ سورت احزاب کی؟ تو دیکھو اللہ کے پاک کے پیغمبر کس پیار سے اور محبت سے اور آسان طریقے سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے امتیوں جس صورت میں یہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ امام نے پڑھنی ہے، تم نے خاموش رہنا ہے۔ اب دیکھیے یہ بات قرآن سے ثابت ہوئی، میں نے ان کو دکھایا، اور حدیث سے۔ تو میں نے کہا تم جو جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور امام ابو حنیفہ بڑے نیک آدمی تھے، وہ یہ بات فرما گئے تھے کہ اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر دے مارنا۔ کہتے ہم نے ابو حنیفہ کا قول دیوار پر دے مارا۔ میں نے کہا تم نے دیوار پر ابو حنیفہ قول نہیں مارا، خدا کا قرآن دیوار پر دے مارا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث دیوار پر دے ماری ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ پتہ چلتا ہے یہ جو آپ لکھ دیتے ہیں نا دیواروں پر اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول، تو پتہ چلا کہ آپ فرمان خدا کو بھی دیوار پر مار دیتے ہیں، فرمان رسول کو بھی دیوار پر مار دیتے ہیں، وہ ماننے کے لیے نہیں، دیواریں کالی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اب دیکھو کتنا بڑا آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھو مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھنا ہو۔ ایک پادری سے میرا مناظرہ تھا، مجھے کہنے لگا کہ آپ رسول پاک اپنے نبی پاک کے نبی ہونے کی ایسی دلیل دیں کہ جس کو میں توڑ نہ سکوں۔ میں نے کہا میں 100 دن میں بھی دوں گا، تجھے سمجھ نہیں آئے گی، اور طریقے سے دلیل ہوگی تو ایک بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ کہتا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تیرے ذہن میں پہلے کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا کہ نبی کی نبوت کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ تو بہت سے نبی ہیں جن کو تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں، مثلا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے نبی ہونے کا پہلے تو دلیل بیان کر تاکہ پتہ چلے کہ جس کو سارے نبی مانتے ہیں یہودی بھی،
عیسائی بھی مسلمان بھی ان کی نبوت کس پیمانے پر ثابت ہوئی ہے, کون سی دلیل ہے, وہ ایک پیمانہ بن جائے گا, پھر تجھے اگلی بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. کہنے لگا جی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری دریا پر اور پانی پھٹ گیا, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. حالانکہ سب سائنسدان اتفاق کرتے ہیں کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, وہ اس طرح دیواریں نہیں بنا کرتا. بالکل ٹھیک ہے, یہ اب آپ نے بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا, پانی سمندر پھٹ گیا, یہ اتنا بڑا معجزہ مانا گیا کہ یہودیوں نے بھی ان کو نبی مانا, عیسائیوں نے بھی نبی مانا اور مسلمانوں نے نبی مانا. تو میں نے کہا جس نبی کا معجزہ زمین پر ظاہر ہو اور زمین کا سمندر پھٹ جائے وہ نبی برحق, اور آمنہ کے لال زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی اشارہ فرما دیں, انگلی آسمان چاند تک پہنچی نہیں, صرف اشارہ کیا ہے. ایک طرف الساعۃ وانشق القمر, اور آسمان کا چاند ٹکڑے ہو گیا. تو جس نبی کا معجزہ آسمان پر ظاہر ہو, یہ معجزہ اتنا ہی اونچا ہے جتنا آسمان زمین سے اونچی ہے, اونچا ہے. تو میں نے کہا اب اس معجزے کو نہ ماننا اور اس معجزے کو ماننا یہ ایسی ہی حماقت ہے جیسے کہ کہے کہ جو زمین سے مٹی کا تیل نکلتا ہے یہ تو روشنی کرتا ہے لیکن آسمان کا سورج روشنی نہیں دیتا. اب وہ بالکل خاموش. تو دیکھو نا دلیل اگر جب ایک پیمانہ اس کے ذہن میں آ جائے, پھر اب دیکھو 113 صورتیں یہ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑتے. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو 113 صورتوں کی قرات امام کی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے, اس کی حدیث تم نے سنانی ہے. جب 113 والا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر 114 ہم حل کر دیں گے. یہ رمضان شریف میں عموماً تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے تو کچھ بیان بھی ہو جاتا ہے. میرا ایک جگہ بیان تھا تو پھر ان کی مسجد میں قریب تھی, تو ان کے نوجوان میرا نام تو سنتے رہتے ہیں نا, وہ کبھی زیارت کے لیے بھی آ جاتے ہیں. تو 3-4 نوجوان ساتھ شرارتیں بھی کرتے پھر رہے ہیں, اچھلتے کودتے, ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے, ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے, یہ کہتے پھرتے ہیں. میں تو خیر ان کی آتوں سے سمجھ گیا کون ہے, لیکن میں نے پوچھا آپ کون ہیں, کہ جی ہم اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا دیکھو شیطان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سچ بول گیا تھا. آیت الکرسی بتا گے نا زبور کو, تمہاری قسمت میں سچ بولنا نہیں ہے, جھوٹ ہی بولنا ہے ساری عمر تم نے. وہ بڑے بگڑے کہ کون سا جھوٹ بولا میں نے کہا یہی کہ ہمارا قرآن ختم ہوا. آپ کی تو صرف فاتحہ ختم ہوئی ہے, پورا قرآن تو صرف امام نے پڑھا ہے, قاری صاحب نے. آپ نے 113 صورتیں تو پیچھے پڑھی نہیں, تو آپ کی صرف فاتحہ ختم ہوئی ہے. اس لیے یہ تو آخری رمضان کی راتیں بڑی برکت والی, ان میں تو جھوٹ سے توبہ کرو نا. آج دعا یوں ہی مانگنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا پورا قرآن قبول کر لینا, ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا. کہتے نہیں جی وہ جو 113 صورتیں امام نے پڑھی وہ سب کی طرف سے ہو گئی. تو میں نے کہا 114 سے کیا گناہ ہو گیا کہ پھر وہ نہیں ہوتی. روپڑی صاحب تقریر فرما رہے تھے, یہ قرآن پاک 114 صورتیں. پہلی صورت فاتحہ یہ قرآن کی ماں ہے, قرآن کی ماں. 113 صورتیں اس کی بیٹیاں ہیں. جب 113 صورتیں امام پڑھے تو ایسے ادب سے کھڑے رہو کہ نہ زبان حرکت کرے نہ ہونٹ حرکت کرے. اب کسی نے چٹ لے کر بھیجی کہ وَإِذَا قُرِئَ القرآن جب آتا ہے تو سارے قرآن کے بارے میں فاتحہ, کہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے, قرآن میں شامل نہیں. خیر تقریر ہو گئی. ایک ملک محمد بخش صاحب تھے, ان کا اینٹوں کا بٹا تھا, وہ بیٹھ گئے. حافظ صاحب کھانا کھا رہے تھے, اس نے کہا حافظ صاحب ماشاءاللہ تقریر بہت اچھی تھی, بڑا دل خوش ہوا, 1-2 باتیں سمجھنے اجازت ہو تو پوچھ لوں. ہاں پوچھو بھائی. کہ آپ نے فرمایا کہ 113 صورتیں بیٹیاں ہیں اور اتنا ادب ہے کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ نہ زبان حرکت کرے نہ ہونٹ. کہ بالکل جیسے جب بیٹیوں کا اتنا ادب ہے تو ماں کے آگے بڑ بڑ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. ماں کا تو زیادہ ادب احترام ہونا چاہیے نا. قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف, پھر اف بھی نہ ہو, اور آپ کہتے ہیں کہ ماں کے آگے بڑ بڑ کرتے رہو, بیٹیوں کا احترام کرتے رہو.
یہ عجیب بات ہے۔ دوسرا، حضرت حافظ صاحب ضد ہوتی ہے لوگوں میں لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ اب حنفیوں کی ضد میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن میں شامل نہیں۔ اگر آج جا کر سارے غیر مقلد ماں کو گھروں سے نکال دے کہ نکل جاؤ، ماں تو ہے لیکن گھر میں شامل نہیں ہے، تو ان بیچاری بوڑھیوں کی کیوں آپ بد دعائیں لیتے ہیں حنفیوں کی ضد میں آ کر؟ انہوں نے اسی وقت پوچھا بھئی آپ جو بیٹھے غیر مقلد، آپ جا کر آج ماں کو گھروں سے نکالیں گے نا کہ تو ماں ہے گھر سے نکل؟ کہ نہیں، کہ جب آپ کی ماں گھر میں شامل ہے تو قرآن کی ماں قرآن میں کیوں شامل نہیں؟ بھائی عجیب بات ہے یہ۔ کہ حافظ صاحب آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ کوئی حنفی جنت میں نہیں جائے گا، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، صرف اہل حدیث جنت میں جائیں گے، صرف اہل حدیث۔ کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ جنت کتنی بڑی، اس کمرے جتنی ہوگی، کمرے جتنی کہ حضرت دنیا میں سب سے چھوٹا فرقہ گنتی کے اعتبار سے آپ کا ہے، سب سے چھوٹا فرقہ۔ اگر ساری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے کرے تو میرے بٹے کا گیڑ نہیں بھرتا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی جنت ہی چھوٹے سی فرقے کے لیے بنائی تھی۔ مجھے فرماتے میں یہاں آپ کو پڑھ کے بتا لیتا، بس چھوٹے سے فرقے کے لیے اتنی بڑی جنت۔ کہ حضرت قیامت کے دن بڑی پریشانی تو حضور پاک کو ہوگی، سارا علاقہ پھریں گے، کوئی جنتی نظر نہیں آئے گا، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ حنفی ہے۔ چلتے چلتے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں آئیں گے تو کچھ لوگ نظر آئیں گے سر سے ننگے، پاؤں سے ننگے، داڑھیوں میں دھول پڑی ہوئی، کسی کو سلام کر کے راضی نہیں ہے، ایسے مشدد۔ تو حضرت خوش ہوں گے، پھر کبھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو جنتی مل گئے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام کو دکھائیں گے کہ یہ 5 جنتی مل گئے ہیں مجھے بھی، میں ان کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ کہ حضرت قیامت کے دن کا جو حساب کتاب ہے ویسے وہ دیکھنے والا ہوگا۔ امام بخاری اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ڈالیں گے بیٹھ جا، تو مقلد ہے امام شافعی کا، جنت میں نہیں جا سکتا، بیٹھ جا۔ بیچارے حافظ ابن حجر اٹھیں گے، ان کو ڈانٹ کے بٹھا دیا جائے گا۔ امام زالی اٹھیں گے، ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ علامہ انور شاہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ساری عمر تیرے نبی کی حدیث بتا دے، بیٹھ جا، حدیث بتا مقلد ہے تو نہیں جا سکتا جنت میں، بیٹھ جا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں حیران ہو کر کہ یا اللہ پتہ نہیں جنت میں جائے گا کون آج۔ تو ایک آدمی دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں بھاگ رہا ہے جنت کی طرف۔ حافظ ابن حجر نے اٹھ کر دیکھا بھی ذرا شکل تو دیکھیں کون ہے، اس کو پکڑا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب تھی۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ جی بلوغ المرام۔ حافظ صاحب عرض کریں گے یا اللہ میں بلوغ المرام لکھنے والا تو دوزخی، میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہ جو اس کا ایک صفحہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ بلوغ المرام کی برکت سے جنت میں جا رہا ہے۔ عجیب ہی مسئلہ ہے۔ تو قیامت کے دن اس نے پھر ملک صاحب نے کہا، اس نے تقریباً کچھ میری سنی تھی کہ ملک صاحب، حافظ صاحب ہم نے سنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 40 صفیں پہلے سارے نبیوں کی امتی مل کر بنائیں گے، اور 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی۔ اور طبرانی کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہر صف مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، اور وہ زمین بھی یہ زمین نہیں ہوگی جس کا بڑے سے بڑا دن اور رات 6 مہینے کا ہوتا ہے قطبین میں، وہ تو 50,000 کا سال تک کا دن ہے نا، تو کتنی بڑی زمین ہوگی۔ اتنی بڑی زمین تک پر مشرق سے مغرب تک 80 صفیں امت محمدیہ بنائیں گی۔ کیسے؟ ساری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے کریں تو بھگوان پورا سے شدرے تک ایک صدر نہیں بنتی تمہاری۔ آخر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 80 صفیں بننی، 80، تو وہ 80 کیسے پوری ہوگی؟ حافظ صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کبھی ہماری مسجد میں نہیں گئے۔ کہ جی کیا مطلب؟ کہ ہم جب سب بناتے ہیں تو ٹانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ سب جلدی بھر جائے، یعنی ہمارے ہاں بھی سب سیدھے کرنے کا مسئلہ تو ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صاحب بھی سیدھی رہے اور نمازی بھی سیدھا ہی رہے۔ یہ کہتے نہیں جب تک نمازی پورا کارٹون نہ بنے اس وقت تک سب سیدھی ہوتی نہیں، ایک ٹانگ ادھر ہو ایک ادھر ہو پھر کہتے سب سیدھی ہوتی ہے۔
एक मुझे कहने लगा जी ये तो सुन्नत है। मैं कहा सजदों में टांगे कहाँ होती हैं, वहां तो इकट्ठी हो जाती हैं, उस खिलाफ सुन्नत क्यों पढ़ते हो, मैं दिखाओ कहां तक सुन्नत है। तो हाफिज साहब ने कहा कि हम जब सफ़े बनाते हैं तो उस वक्त हम टांगे बहुत चौड़ी करते हैं ताकि सफ़े जल्दी भर जाए। कि हजरत आप जितनी काट काट भी टांगे फेंकना शुरू कर दें तो 80 सफ़े आपसे नहीं बनेंगी। इसलिए जब तक ये मुकल्लिदीन शामिल नहीं होंगे ना सफ़ों में, इसलिए ख्वाजा मोहम्मद पारसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कशफ में देखा कि वाक़यतन जन्नतियों की मैदान क़यामत में 120 सफ़े हैं। जैसे ख्वाब में बाद अगला वाक़या नजर आ जाता है ना, अल्लाह वालों को कशफ में नजर आ जाता है, और उनमें 80 सफ़े उम्मते मुहम्मदिया की मैंने गिनी। फिर मैंने कहा कि अब आगे भी देखें तो 80 सफ़ों में 60 सफ़े हनफियों की थी। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हनफी हमेशा बाकी 3 इमामों के मुकल्दों से 2/3 और उस बल्कि जायद रहे हैं। किसी जमाने में भी हिसाब कर लो तो इनकी तादाद ज्यादा रही है। तो मकसद ये है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं ये वही नमाज है जो अल्लाह के नबी पाक वाली नमाज है। नबी पाक की नमाज सहाबा ने सीखी, सहाबा वो नमाज और कुरान लेकर कूफे आए। अब कारी आसम की किरात वो कूफे से सारी दुनिया में फैली और इमाम साहब ने नमाज मुरतब करके फैला दी। ये कुरान भी सहाबा वाला कुरान है, ये नमाज भी सहाबा वाली। लेकिन एक राफजी उस कुरान का दुश्मन हो गया, कहता है ये कुरान सहाबा नबी वाला कुरान नहीं, और दूसरा राफजी इस नमाज का दुश्मन हो कहता है ये नमाज नबी पाक वाली नमाज नहीं। हमें जिस तरह उस कुरान में शक नहीं, इस तरह इस नमाज में भी कोई शक नहीं। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी हक और सच मसलक पर कायम रखें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल खैर कर